میرے بھائی میں نے بہت بحث مباحثے کی ہیں آپ کے لوگوں سے، سخت زبان آپ کیا کرو گے؟ آپ کے جتنا گند ہے کیچڑ لوگوں نے خلیفہ ثانی پر اچھالا ہے، دنیا مذہب کی تاریخ میں اتنے الزام کسی پر نہیں لگے ہیں۔ میں الزام کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک الزام بتا دیتا ہوں یہاں پہ، جس حوالے سے یہ شاید بکواس کر رہے ہیں، اس حوالے سے خلیفہ ثانی صاحب پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے دوسروں سے زنا کرواتے تھے۔ جائیے اپنے سارے خلیفوں کے ڈی این اے کرائیے، حرام کی اولاد ہے کہ حلال کی؟ یہ خلیفے کیسے ہو گئے پھر؟ یہ حرام کی اولاد خلیفے کیسے ہو گئے جناب پھر؟ کیونکہ خلیفہ ثانی صاحب کی اولاد ہیں یہ، اور خلیفہ ثانی صاحب پہ الزام لگا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کسی دوسرے سے زنا کراتے تھے۔ یہ الزام میں نے تو نہیں لگایا۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو چھوڑیے، اس طرح کی بکواس کو چھوڑیے، اور جو دلائل ہیں ان پر بات کیجیے، پیشگوئی مسلمت پر بات کیجیے، قدرت ثانیہ پر بات کیجیے، خلافت پر بات کیجیے، نبوت پر بات کیجیے۔ اپنے خلیفہ صاحب کو لائیے میدان میں تاکہ کوئی فیصلہ ہو۔ وہ تو گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر، وہ نکلتے ہی نہیں ہیں، آپ کے مولوی نہیں نکلتے، کیونکہ اگر وہ نکلیں گے تو فیصلہ ہوگا نا۔ آپ میرے سے الجھ رہے ہیں، آپ طارق چوہان صاحب سے الجھ رہے ہیں، آپ زید بکر سے الجھ رہے ہیں۔ بھائی وقت کا معمور بیٹھا ہے، جمبا صاحب مدعی ہیں، آپ اپنے خلیفہ کو لائیے نکال کے، ان سے بات کرائیے۔ ادھر ادھر الجھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، وقت ضائع کر لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پھر لمحہ لکھا ہوا ہے وہ جب آ جائے گا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پرانی قوموں نے بھی اسی طرح کیا تھا، لیکن مجبوری خدا تعالیٰ کی یہی ہے کہ اس نے وقت کو باندھا ہوا ہے۔ وہ جب آئے گا، جب وہ وقت آن پہنچے گا تو فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر پنڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ پھر الہام الہی یہی بتاتے ہیں کہ آپ لوگ سجدوں میں گرو گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ بک بک کرتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد وقت آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔